بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، اس کی خوب تشہیر کیا کرو اور اسے مسجدوں میں کرنے کی کوشش کیا کرو، اور اس پر تشہیر کے لیے، اعلان کے لیے دف بھی بجا لیا کرو۔ نکاح اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کی ایک فطری خواہش کی تکمیل کا ایک شرعی طریقہ اور ذریعہ ہے۔ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت اور جذبہ رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریپلیسمنٹ پیدا کرے، کیونکہ اب اس نے بہرحال دنیا سے جانا ہے تو اپنی جگہ اپنی اولاد چھوڑ جائے۔ اس لیے انسان کو اپنی اولاد میں اپنا آپ نظر آتا ہے، اسی لیے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے کہ اپنی ذات قربان کر دیتا ہے، اپنا آرام، اپنے چین قربان کرتا ہے اولاد کی راحت کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اس کو کئی جگہ قرآن پاک میں ایک نعمت کے طور پر بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک راستہ رکھ دیا ہے نکاح کا، اور جو باقی راستے ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ نکاح کا راستہ کھولا ہے کہ اسی کے راستے سے اس خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آج کی جو حدیث ہم نے دیکھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نکاح کو خوب ظاہر کیا کرو، اعلان کیا کرو۔ اعلنوا النکاح، نکاح خفیہ نہیں ہونا چاہیے، نکاح اوپن ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس کو فرمایا کہ گواہ اس میں رکھو۔ گواہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ جو بات دو چار لوگوں کے اندر چلی جائے وہ پھر اعلان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اسے نکاح کی کوشش یہ کیا کرو مسجدوں میں ہو۔ مسجد میں ہونے سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو برکت حاصل ہوتی ہے کہ نکاح کے گواہ وہ لوگ بنیں گے جو نمازی ہیں، باوضو ہیں، ابھی انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تشہیر حاصل ہوگی۔ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے، منشا یہ ہے کہ نکاح کھلا ہونا چاہیے، لوگوں کو خوب پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فصل ما بین الحلال والحرام من النکاح الصوت والدف، کہ حلال اور حرام تعلقات کے درمیان، یعنی حرام نکاح اصل میں دیکھا جائے تو کیا ہے، ایک مرد اور عورت کا جسمانی تعلق ہے، جنسی تعلق ہے، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں آ جائے تو نکاح بن جاتا ہے، اور اگر شریعت کے دائرے میں نہ آئے تو زنا بن جاتا ہے، وہ حرام کاری بن جاتا ہے، جس کا وبال بہت شدید ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ یہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک باضابطہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک عقد ہوتا ہے، جبکہ زنا کوئی عقد نہیں ہوتا، وہ صرف میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دو بندوں کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو واضح کیا کرو، چاہے آواز سے، یعنی لوگ زیادہ آواز تمہاری سن لے، لوگوں تک زیادہ انفارمیشن پہنچ جائے کہ فلاں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، ہو رہا ہے، یہ منگنی اور اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت جو ضیافت وغیرہ اور ولیمہ، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ نکاح خوب واضح ہو جائے کہ یہ دو لوگ آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، دف اس آلے کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے صرف ہوتا ہے، دو طرف سے نہیں ہوتا اور بند نہیں ہوتا۔ ڈھول دو طرف سے بند ہوتا ہے تو ڈھول بجانا منع ہے، لیکن نکاح کے موقع پر دف کی اجازت دی گئی۔ حالانکہ دف جو ہے یہ آلہ لہو ہے، یعنی کھیل کا آلہ ہے، کوئی سنجیدہ چیز نہیں ہے، تو اس کی اجازت اس لیے دی گئی کہ چلو بچیاں وغیرہ اس کو بجا لیں، تاکہ نکاح کی جو تشہیر ہے وہ خوب ہو جائے۔ اس زمانے میں چونکہ
یہ بھی ایک ذریعہ تھا. تو نکاح کی تشہیر مقصد ہے اصل میں. تو نکاح عموماً تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج کل بالخصوص جب کہ یہ کچھ ذرائع مواصلات آپس میں بڑھ گئے ہیں، تعلقات بڑھ گئے ہیں، مختلف طریقے سے مرد و عورت کے درمیان رابطے کی راہیں استوار ہو گئی ہیں، عام معاشرے میں بھی اور تعلیمی اداروں میں جہاں مخلوط ماحول ہے تعلیم کا، مرد و عورت اکٹھے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا کام کاج کے موقع پر عورتیں چونکہ گھروں سے نکل پڑی ہیں اور ملازمت کے لیے جاتی ہیں، تو وہاں جا کے ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ مرد و عورت آپس میں ان کے تعلقات بن جاتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، اس کی بجائے ہم آپس میں نکاح کر لیں. لیکن نکاح اوپن نہیں کریں گے، کیونکہ اوپن کریں گے تو معاشرے میں اس کے لیے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، یعنی ایک آدھ اپنا معتمد دوست بیچ میں ڈال لیے گواہ کے طور پر، اور بس نکاح کر لیا، کسی سے پوچھ کر کے یہ نکاح کیسے ہوگا. تو یہ والا نکاح جو ہے یہ شریعت کے مزاج کے، شریعت کے اصول کے بالکل متصادم ہے. اس لیے کہ نکاح یہ صرف جنسی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی کا ایک گزارنے کا ایک طور طریقہ ہے، اور ایک پورا یوں سمجھیے ایک پورا پیکیج ہے. اس لیے کہ اس نکاح کے نتیجے میں مرد و عورت کے ایک دوسرے کے ذمے کچھ حقوق آ جاتے ہیں. نان نفقہ آتا ہے، عورت کی رہائش، اس کا خرچہ اور اس کا کپڑا لتا یہ مرد کے ذمے ہوتا ہے. تو اگر اس نکاح ایسا ہو جس میں یہ چیز مائنس کر دی جائے تو وہ نکاح شریعت کے مزاج کے مخالف ہے. اسی طریقے سے اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب نکاح ہو جائے اگر کوئی فوت ہو جائے تو وراثت میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں. میاں جو ہے وہ چوتھا حصہ میں شریک ہوتا ہے بیوی کے اگر اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو دوسرا حصہ اس کو ملتا ہے، آدھا ملتا ہے. اور بیوی کو اگر اولاد ہو تو 8واں ہے، ورنہ اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ اس کو ملتا ہے وراثت کا. تو اگر نکاح اوپن نہیں ہوگا، آن دا ریکارڈ نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، عدالت میں پتہ نہیں ہے، تو یہ وراثت کا ایک ایسا حق ہوگا کہ جو میاں مانگ نہیں سکے گا. اگر بیوی فوت ہو گئی تو وہ وراثت وہاں چھوڑے گا اپنی، اور وہ وراثت آگے دوسرے اس کے ورثاء استعمال کریں گے جو کہ ناجائز استعمال ہوگا. تو یہ بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. یہ صرف کچھ لوگ جو ہیں ان کو بھولے بھالے سے یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ تم نے رہنا تو ہے ہی، اس لیے تم جو ہے نکاح کر لو آپس میں تاکہ جائز ہو جائے. تو یہ جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک ناجائز چیز پر جائز مہر لگا دی گئی. اندر تو کام وہی ہو رہا ہے لیکن اوپر سے بس ان کو مطمئن کر دیا کہ تم ٹھیک ہو. تو ایسا نکاح کوئی نکاح نہیں ہے. شریعت کی نظر میں نکاح باقاعدہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کو اوپن کرے، ٹھیک ہے. باقی ہونا تو اصل یہ چاہیے کہ شریعت کے ضابطوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے شروع سے بھی. یعنی ایسا نکاح کہ جس کے شروع میں اسلام کے ضابطے توڑے گئے پھر اس کو نکاح کر دیا گیا. لیکن اگر اوپن کیا تو ٹھیک ہے، اگر خفیہ کیا تو بہرحال وہ نکاح صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شیطان اور نفس کے ایسے چکروں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.